میں نے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ نور 18ویں سپارے سے پڑھی ہے جو میرے آج کے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پلیت عورتوں کے لیے پلیت مرد ہوتے اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہوتی۔ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ گویا کہ قانون خداوندی ہے۔ کہ بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، اچھی عورتوں کے لیے پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اور پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ اس دنیا میں اللہ کی مخلوقات جتنی بھی ہیں، سب مخلوقات میں سب سے زیادہ پاک ہستی آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی۔ وہ طہارت جسمانی ہو، وہ پاکیزگی روحانی ہو، وہ طہارت زبان کی ہو، وہ پاکیزگی نگاہوں کی ہو، وہ طہارت عقل و فکر کی ہو، یا وہ پاکیزگی غذا سے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو، یا وہ پاکیزگی اور طہارت ہاتھوں اور پیروں کی ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کی ہو، جتنے پاکیزہ ہستی اور جتنی پاکیزہ شخصیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کی شخصیت اتنی طہارت اور اتنی پاکیزگی والی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت اور پاکیزگی فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زندگی کی جو ساتھی دیں، جن کو حضور کی گھر والیاں کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دنیا میں تمام خواتین سے زیادہ طہارت والی اور پاکیزہ زندگی والی تھی۔ اس سے بھی میں آگے چلوں تو یہ بھی کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جتنا طہارت اور پاکیزگی والا گھر اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اس سے بھی آگے عرض کروں، اللہ نے جو اپنے محبوب کو یار دیے، بیلی دیے، سنگی دیے، سجن دیے، صحابی دیے، ان سے بھی زیادہ زبان کی پاکیزگی والے، آنکھوں کی پاکیزگی والے، عقل اور فکر کی پاکیزگی والے دنیا میں انسان کوئی نہیں آئے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں اپنے نبی کا جوڑ دیکھا کہ میرے نبی کے ساتھ سجتا کیا ہے، پھبتا کیا ہے،
جو بیویاں نبی کے گھر بھیج رہا ہوں وہ میرے نبی کے ساتھ سجتی ہیں کہ نہیں، جو آل اولاد نبی کو دے رہا ہوں وہ میرے نبی کے ساتھ سجتی اور پھپتی ہیں کہ نہیں، جو میں اپنے نبی کو سنگی یار بیلی سجن دے رہا ہوں یہ میرے نبی کے ساتھ سجتے اور پھپتے ہیں کہ نہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کے کیمرے میں اللہ پاک نے کھڑا کر کے ایک ایک کو دیکھا، پھر جب تک اسے پاس نہیں کیا اس وقت تک اس کو نبی کے نہ گھر آنے دیا ہے نہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے دیا۔ قرآن نے عورتوں کو کئی نام دیے ہیں۔ ایک پوری سورت ہے جس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے، عورتیں۔ کئی جگہ قرآن نے عورت کو امرأہ کہا ہے، کئی جگہ قرآن نے عورتوں کو فتیات کہا ہے۔ یہ شان میرے نبی کی ہے یا میرے نبی کی گھر والیوں کی ہے کہ قرآن نے جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے ان کو ازواج النبی کے جملے سے ذکر کیا۔ توجہ دینا میری اس بات پر، سمجھانا چاہوں گا۔ ازواج النبی، علماء نے لکھا ہے زوج کا معنی جن کا جوڑا برابر ہو، ساری عادات میں نہ صحیح تو آدھی عادات میں برابر ہو۔ ان پر اس کا رنگ ہو اور اس پر ان کا رنگ ہو، ان کی چال دیکھیں تو نبی یاد آئے، نبی کی چال دیکھیں تو وہ یاد آئے، نبی بولیں تو ان کا بولنا سمجھ آئے، وہ بولیں تو نبی کا بولنا لگے۔ بے شک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں، لیکن بعض عادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھیں جو آپ کی ہر بیوی کے اندر تھی، اور قرآن پاک میں کہا گیا میرا محبوب ان سے اچھی زیادہ دنیا میں ہمیں اور کوئی نہیں لگی، بس یہی لگی ہیں جو تیرے گھر بھیج دی ہیں۔ نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں، نہ آپ ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، چونکہ ڈھونڈ کے میں لایا ہوں۔ ہر مرد کے پاس طلاق کا حق ہوتا ہے میرا محبوب، لیکن تیرے پاس نہیں، ان کو طلاق بھی دینی ہوگی تو ہم دیں گے، چونکہ ان کو ہم لائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، اللہ میرے نکاح میں جس کو بھی لانا ایسی لانا کہ وہ جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ صحابی اس دنیا سے گئے، ان کی بیویاں دوسرا نکاح کر سکتی تھی اور کیے۔ ولی اس دنیا سے جاتے ہیں، ولیوں کی بیویاں بھی دوسرے نکاح کر سکتی ہیں۔ علماء دنیا سے جاتے ہیں، علماء کی بیویاں بھی دوسرے نکاح کر سکتی ہیں۔ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر بڑے بڑے دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی بیویاں دوسرے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کی بیوی نکاح دوسرا نہیں کر سکتی، یہ قانون ہے۔ اس لیے کہ یہی بیوی جنت تک رہنی ہے اور جنت میں رہنی ہے۔ اللہ نے حق ہی نہیں دیا اپنے نبی کو، حق اپنے پاس رکھا۔ نمبر 2،
نبی کی بیویوں کو اللہ نے یہ شان اور اعزاز دیا، قرآن نے کہا کہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ جس ماں کی کھوک سے ہم جنم لیتے ہیں، ہمیں ہمارے رشتہ دار، نانا نانی، دادا دادی بتاتے ہیں یہ تمہاری اماں ہیں، یا اس کی گود یا اس کی جھولی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کی شفقتیں اور محبتیں بتاتی ہیں کہ یہ میری ماں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر بھی کہیں نہ کہیں شک ہو سکتا، لیکن جن خواتین کو اللہ خود اپنی زبان سے کہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، اللہ کہے، ان ماؤں کے ماں ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا وہ تمہاری ماں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ یہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب حضور کی امت ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو قبول کیا وہ امت اجابت ہے، اور جس نے ابھی تک کلمہ قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی قبول کر لیں، لیکن ہے امت۔ اس لیے کہ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان الفاظ میں بیان کی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جہان میں جتنے بھی انسان ہیں اور قیامت تک انسان آئیں گے، ہم نے آپ کو ان سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب جو امت کلمہ پڑھنے والی اور یقین کرنے والی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے۔